اور ہم زمین پر آئے اور پھر ہم سن بلوغت کے دور سے گزرے، عنفوان شباب تک پہنچے اور پھر عدم موجودگی کا بگل بجایا، ہم منفی سے مثبت کے پہلو میں آئے، عدم سے وجود کے دامن میں آئے، اور پھر یہ عالم ناسوت، عالم لاہوت، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم ہاوت کی سیر کرنے والوں کی پاکیزہ دنیا کی ایک مبارک داستان سنی۔ پھر اپنی حیات میں شیخ منصور قلاؤنی کے بنائے ہوئے اس گنبد خضرا کی تعریف و توصیف میں اپنے آپ کو غرق کیا، اور ابھی تک آپ اسی محبت مصطفیٰ کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اجداد کی نسل نور کی ایک عظیم شبیہ مجھے نظر آتی ہے، جس کو دنیا ام محترم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موسوم کرتی ہے۔ حضور کے چچا ہونے کا شرف رکھتے ہیں، بدر میں قیدی بنائے گئے تھے، اس کے بعد مدینہ منورہ میں مقید ہو کے آئے تھے اور کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ ان کی جو مزار شریف ہے وہ مخدومہ کائنات امام حسن، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق کے بغل میں بقی شریف میں ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس جو تقریباً طائف کی زمین پر آرام کر رہے ہیں، ان کی نسل کا ایک عظیم شہزادہ جو اسی ملک ہندوستان میں اس پاکیزہ بیلٹ کے جزیرے پر قابض ہے جس کو دنیا اڑیسہ کہتی ہے، اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا، سرکار حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا تھا کہ آپ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، آپ کی تحریر، آپ کی تقریر، آپ کی روشنی جو مستنیر ہے، اسے کشاد کرنے کے لیے، اس سے استعادے کے لیے، استعارہ کے لیے کون سی ایسی شخصیت زمین پر آئے گی جو آپ کے مشن کو آگے بڑھائے گی؟ اس وقت اعلیٰ حضرت سرکار نے جس عظیم شبیہ کو آپ کی آنکھوں کی زیارت کا شرف بخشا تھا، وہ ذات تھی حضور سرکار مجاہد ملت کی۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اس دربار کا بہت ہی بافیض لہجہ، دیکھنے میں آپ کو لگتا ہوگا کہ بڑے ہی نفیس طبیعت کے آدمی ہیں، لیکن اندر سے قلندرانہ مزاج کے مالک ہیں، ایک درویش صفت کے آدمی ہیں۔ حضور سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کردار اور کریکٹر، میں نے پرسوں جامعہ وارثیہ، ابھی 2-4 دن پہلے جامعہ وارثیہ کے شیخ الادب مفتی شیر احمد برکاتی صاحب سے کہا تھا، ہندوستان کی 2 شخصیتوں کا اگر کردار ہم جمع کر لیں اور اسے داخل نصاب کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فارغ ہونے والے مدارس کے علماء کی باطنی جو زندگی ہے وہ سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ ان میں سے ایک شخصیت سرکار مفتی اعظم عالم کی ہے اور دوسری شخصیت سرکار مجاہد ملت کی ہے۔ میرے پاس کچھ کہنے کے لیے وقت نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن وقت نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا کہ مجاہد ملت کی شخصیت کا نام ہے، کس ذات کا نام ہے، کس عہد کی ایک عظیم شان تاریخ ساز وجود کی مالکانہ حیثیت کے ساتھ میں قوم امت مسلمہ کے سامنے پیش ہونے والی شخصیت کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت کے مسلک و مشرب کی سچی ترجمانی جس نے پوری دنیا میں کی ہے، اس کا نام حضور مجاہد ملت ہے۔ آج وہ شخصیت کی بارگاہ کا وہ البیلا لہجہ ہے، محبت کرتا ہے، اپنی زبان میں اڑیسہ، بنگال، جھارکھنڈ، بہار کی زبان میں شاعری، اور بہت ہی معجونی صفت کا مالک ہے۔ آواز اس نے بڑی میٹھی پائی ہے، لہجے میں جاذبیت ہے، مقناطیسیت ہے، نہ سننے والے اسے سنتے ہیں، نہ دیکھنے والے اسے دیکھتے ہیں۔ بڑی مشکلوں کے بعد یہاں آیا ہے۔ اتر پردیش میں اس کا ہونا، اتر پردیش کے سارے جلسوں میں اس جلسے کو دولہا کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات اس کا دل پاکیزہ ہے، اس کا دل مسلمان ہے، اس کی تنہائی مسلمان ہے۔ مجھے اس سے مل کر کے خوشی ہوتی ہے۔ آج آپ حضرات کی بزم محبت میں سرکار مجاہد ملت کی بارگاہ سے چل کے آیا ہے۔ اگر آپ خوش ہیں تو اس کے استقبال میں ایک نعرہ آپ کی طرف سے بلند ہونا چاہیے۔ میں مخل نہیں، دیواروں میں دراڑ نہیں بننا چاہتا۔